شیخ میں غور کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پہ. سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے ان کی لائف کا ایک بڑا اسپیشل فیز بتایا نبوت سے پہلے، کہ ان سے غصے میں اور غلطی میں ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. تو اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ ایک ڈر محسوس کیا، اور وہ دعا بھی بلکہ درج ہے کہ انہوں نے کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ بتایا کہ ہم نے اسے معاف بھی فرمایا. تو شیخ یہ میں غور کر رہا تھا کہ اتنا امید والا واقعہ ہے. کبھی کبھی انسان سے کوئی اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ اگر ہم اس پہ سوچیں تو یہ دنیاوی اینگل سے تو بہت بڑی ایک غلطی ہے. یعنی آج کوئی اس طرح کرے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی ٹینشن میں آ جائے گا وہ بندہ. تو کبھی کبھی انسان سے کچھ ایسی کوتاہی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہوا، اور پھر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے، پھر بہت زیادہ کوستا ہے اپنے آپ کو، ریگریٹ میں جاتا ہے بہت زیادہ انسان. تو شیخ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، ہیومن نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واقعی انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی میں، کوتاہی میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو بہت کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے. تو یہیں سے میں سٹارٹ کرنے ہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا کیا ہمیں سبق جو ہے نا وہ ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا اس میں فرق ہے. صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا نہیں تھا، بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ ان سے ہو گیا تھا، ہو گیا. اس لیے کہ ان کی نیت تو ہرگز اس کو صحیح. مارنے کی نہیں تھی. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آلہ قتل تھا وہ بھی مارنے والا تو تھا ہی نہیں. صحیح صحیح. تو آپ نے تو ایک مکہ مارا تھا اور مکے سے وہ مر گیا. بالکل ٹھیک. تو اب مکہ کسی کو جب کوئی بھی شخص مارتا ہے تو کبھی بھی یہ آلہ قتل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اس لیے یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھا، تو مارا تو تھا ہی نہیں، صحیح. وہ مر گیا تھا. نیت نہیں تھی. اس لیے جو ہے اس کو عمل الشیطان بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، صحیح کہ صحیح. یہ میری طرف سے نہیں تھا، یہ شیطان کی طرف سے. لیکن بہرحال انہوں نے رب انی ظلمت نفسی کہا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اور پھر کام بھی یہ مدین میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ واپس آئے ہیں، اور واپس آ کے فرعون کے دربار میں جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، جی. تو فرعون نے اس وقت جتنی باتوں کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسان کے طور پر جتلایا ہے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی صحیح کہ آپ نے تو قتل کر دیا تھا، ہاں. اور ہم نے جو ہے وہ آپ نے قتل کیا. اور اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا تھا، شیطان کی ایک بات تھی. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اس بات کی بنیاد بنا لینا کہ کوئی شخص اس طرح کی غلطی کر کے بعد میں معافی مانگ لے، تو یہ غلطی کرنا نہیں تھا، بالکل صحیح. یہ ہوا ہے. اور وہ اس کے اندر نہ ارادہ قتل تھا، نہ آلہ قتل تھا، بالکل صحیح. اور نہ ہی اس طرح کی سچویشن میں کبھی کوئی قتل ہوتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی عمل وہ تھا ہی نہیں، صحیح. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، اور انہوں نے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. بالکل صحیح. الحمدللہ. تو یہ جو دعا ہے شیخ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ دعا ویسے بھی مطلب بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس میں جو عاجزی نظر آتی ہے. حالانکہ یہ بات کلیئر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اعلیٰ قتل بھی نہیں تھا، ظاہر ہے مکہ جو تھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ کتنی عاجزی سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، بلکہ ڈر سے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں اس جگہ سے، ایک فیوجیٹو بن جاتے ہیں. پھر وہ یہ دعا بھی آگے جا کے ان کی ملتی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو یہ شیخ ایک عام بندے کو دیکھیں، چلیں ہم نے یہ تو سیکھ لیا اس واقعے سے کہ ان کی نیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے، آپ نے بالکل درستگی بھی کی عقیدے کی. لیکن ایک عام بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے گناہ ہو بھی جاتا ہے، نیتاً بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے کبھی کبھی یہ کہ انسان چاہ نہیں رہا ہوتا لیکن گناہ ہو جاتا ہے اس سے. تو اس کو کیا اللہ رب العالمین کے ہاں کس طرح سے توبہ استغفار جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے بڑا ایک نا دھیما سا فکرہ بولا، نیتاً بھی ہو جاتا ہے. جی. حالانکہ نیتاً نہیں ہوتا. گناہ جو ہے، دیکھیں، کل بنی آدم خطاء. صحیح. اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، صحیح. ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں. اللہ. اب مسئلہ یہ ہے
کہ ہو جاتا ہے اور کر لیا جاتا ہے، اس میں فرق ہے. صحیح. نیتن جو شخص کرے گا وہ تو کرے گا، صحیح. وہ پہلے نیت کرے گا صحیح. اور پھر وہ کرے گا. بالکل ٹھیک. لہٰذا گناہ کرنے والے اور گناہ جن سے ہو جاتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک. دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرق بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہے اور ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اب ان دونوں میں فرق ہے. فرق وہ نیت سے کرنے کا اور ہو جانے کا ہے. اچھا، جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہ گار ہیں. یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں. اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، صحیح، تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے. جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق. صحیح. لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے، یہ ہو سکتا ہے. لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ کی استطاعت، آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے، دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے. اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت. لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے. لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اتنا چھوٹا سا کر لیں. یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے. اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے. بالکل ٹھیک. دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ نیتن صحیح اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات. کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ. اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. صحیح. یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف، شہوات سے یا جذبات سے. اچھا، اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب ہو سے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا. صحیح.